I have determined میں نے یہ تعین کیا ہے کہ یہ وقت ہے to officially recognize کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لیا جائے۔ Israel. جب بیت المقدس کے اندر برطانوی فوجیں داخل ہوئیں اور وہ حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا تو یہاں پر فلسطین میں مسلمان آباد تھے۔ باقاعدہ جو بیلفورڈ جو ڈیکلیریشن ہے برطانیہ نے اس کے ذریعے سے ورلڈ زائنسٹ فیڈریشن کو لیٹر لکھا ہے کہ ہم نے آپ کی خواہشات کے مطابق بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ I've judged this course of action میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ریاست ہائے امریکہ اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے قیام کے بہترین مفاد میں ہے۔ Israel and the Palestinians. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 1917 کے اندر مسلمانوں کے قلب میں خنجر مارنے کے بعد جو اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 48 میں باقاعدہ وہ ریاست عمل میں یعنی اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس کے بعد 67 کے اندر عرب اور اسرائیل وار کی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں کرنے والا جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ آپ اس تنازع کو دیکھیں تو انہوں نے کس کو طاقت دی ہے؟ انہیں جو بین الاقوامی جنگ کے خواہش مند ہیں، جن کے پاس کوئی حل نہیں، جو خیال پرست ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو مغربی کنارے میں آباد کاروں کے خاندانوں کو جلا رہے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ، یروشلم مسلمانوں کی شہرگ ہے۔ جب فلسطینیوں کے زخم سے مستقل خون رس رہا ہو اور حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہو، ظلم و ستم اور حملے جاری ہوں، ایسے میں ایسا فیصلہ کرنا جو اسرائیل کے حق میں ہو نہ صرف بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ شعور انسانیت کے لیے بھی ایک دھچکا ہے۔ جب سلطنت عثمانیہ کو فرسٹ ورلڈ وار میں شکست ہوئی، 2000 سالوں کے بعد یروشلم میں یہودیوں کا پہلا داخلہ ہوا، اور آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر اسے سرچ کریں تو جرنل ایلن بی 1917 میں پہلی بار آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی کس طرح فوجوں کے ساتھ وہاں پر داخل ہو رہے ہیں۔ جس دور میں متعصب لوگ دنیا کی بڑی جمہوری طاقتوں کے حکمران بن رہے ہوں اور بین الاقوامی ادارے جو انسانیت کے ذمہ دار بنتے ہوں خاموش بیٹھے نسلی امتیاز کے ہاتھوں مخصوص مذہبی اور نسلی گروہوں کی نسل کشی کا تماشا دیکھ رہے ہوں، ایسے میں کہ جب ساری دنیا ایک سانس لیتا ایٹم بم بن چکی ہو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی خفیہ ہاتھ خاموشی سے کئی صدیوں پر محیط سازش میں کامیاب تو نہیں ہو رہا؟ آج دنیا کی نظریں یروشلم پر کیوں ٹکی ہیں؟ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والوں کے لیے یہ مقام کیا حیثیت رکھتا ہے سب جانتے ہیں، مگر سب یہ نہیں جانتے کہ ایک خفیہ تنظیم فری میسنری کا پرکار بھی ہیکل سلیمانی کے گرد گھومتا ہے۔ فری میسنری، زائنزم، ایلومیناٹی، یہ تمام تر تصورات اور ان کی ذیلی جتنی بھی تنظیمیں یا ان سے ملحقہ جتنے کلبز آج آپ کو دنیا میں یا لاجز آپ کو یا گرینڈ لاجز آپ کو نظر آتی ہیں، بنیادی طور پر ان کا تعلق نہ تو جوڈائزم کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا تعلق اس دین کے ساتھ ہے جو دین اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ ہاتھ ملانے کے خفیہ 8 اسٹیجز ہیں ہاتھ ملانے۔ فنگر یہ دونوں یوں آئیں گی، ہم یوں جائیں گے، لٹل فنگر نیچے جائے گی، انڈیکس فنگر اوپر رہے گی، اس کے اسٹائل۔ اور وہ جب وہ ہاتھ ملائے گا تو وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ بہت ساری چیزیں کمیونیکیٹ ہو جائیں گی دوسرے میں سے۔ سیکرٹ سوسائٹی کے لوگ اپنے اپنے مخصوص کام کرتے ہیں اور ان کاموں کا ایک دوسرے سے بظاہر کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک کارخانے کے لوگ مختلف پرزے بناتے ہوں اور اس بات سے بالکل بے خبر ہوں کہ ان پرزوں سے جڑ کر جو مشین بنے گی وہ کیا ہوگی اور کیا کام کرے گی۔ وہ بس اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، بالکل ایک غلام کی طرح جو سوال کیے بغیر اپنا فرض نبھاتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ خفیہ رہ کر اپنی مرضی سے اس غلامی کو اختیار کرنے والوں کی اصل چاہت کیا ہے؟ آدم، حوا اور شیطان سے شروع ہونے والی کہانی میں ہم نئے کرداروں کی طرح چلے آئے، اور ایک وقت آئے گا جب ہمیں بھی جانا پڑے گا، مگر یہ کہانی چلتی رہے گی۔ یہ انوکھی داستان
کردار اور کردار کے خالق کے مابین جاری جنگ کی کہانی ہے۔ اپنے زوم میں مردود ہو جانے والا شیطان اپنی ساری قوت لگا کر بھی کچھ خلق نہیں کر سکتا۔ بس جہاں نیکی نہ ہو وہاں موجود خلا پر قابض ہو کر وہ اسے پر کرنے سے روکتا ہے، اور یہ خلا بدی کا روپ دھار لیتی ہے۔ شیطان روشنی کو بجھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اندھیرا بھی اپنا وجود رکھتا ہے، اور اس اندھیرے کو وجود تسلیم کرنے والے اندھیرے میں چھپ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جس طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہو کر بھی ایک راز ہے، اسی طرح اس کے چیلوں کا وجود خفیہ ہو کر بھی ایک کھلا راز ہے۔ دنیا اس گروہ کو سیکرٹ سوسائٹی یعنی خفیہ سماج کہتی ہے۔ اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے ان لوگوں کی منزل روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ہی ہے جو یہ ساری دنیا پر پھیلانا چاہتے ہیں۔ جب جب انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے وہاں یہ اس کی حیوانی جبلت کو اکسا کر شجر ممنوعہ کی جانب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ازل سے جاری اس سازش نے مختلف ادوار میں اپنا ڈھب بدلا ہے، مگر مقصد نہیں، ایک ایسا مقصد جس کے حصول کے لیے یہ خود کو ہر مذہب، ہر تہذیب، غرض کے انسانیت کی کسی بھی قید سے آزاد سمجھتے ہیں۔ میں فلاں بن فلاں عظیم صانع کو حاضر و ناظر جان کر اور اس معزز و محترم لاج میں جو آزاد اور مسلمہ فری میسنری کے باقاعدہ جمع ہوئے ہونے اور وفاداری کے عہد کو نبھانے کی جگہ ہے، بلا جبر و اکراہ اپنی آزادانہ رائے اور پورے شعور کے ساتھ حلفاً اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرے علم میں اس لاج اور فری میسن تحریک کے بارے میں جو معلومات، جو راز آئیں گے، وہ راز یا ان کا کوئی حصہ، کوئی علامت اور اشارہ کسی بھی طریقے سے کسی کو نہ بتاؤں گا، بلکہ اپنی جان کی طرح ہر حال میں ان کی حفاظت کروں گا۔ دوسرے برادران بھی نعرہ بلند کرتے ہیں، اگر یہ راز کسی دوسرے برادر کو بتانے مقصود ہوں گے تو بھی مکمل طور پر اس کا امتحان لے کر اس کے آزاد اور مسلمہ فری میسن ہونے کی تسلی کرنے کے بعد اسے بتاؤں گا۔ میں یہ بھی حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں ان رازوں کو نہ تو کسی جگہ لکھوں گا اور نہ ہی کسی بھی اور انداز میں انہیں محفوظ رکھنے بجز سینے کی میں کوشش کروں گا، اور اگر کسی دوسرے برادر کی کوتاہی کے سبب ایسی کوئی چیز منظر عام پر آتی ہے تو اس آسمان تلے میری پہلی اور آخری کوشش فری میسنز کو اس کے اثرات سے بچانا ہوگا۔ مذکورہ تمام نکات ہر لمحہ پیش نظر رکھنے کا میں حلفاً اقرار کرتا ہوں۔ یہ اضافہ بھی کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں ایسا کرنے میں ناکام رہوں تو میری سزا یہ ہوگی کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے، میری زبان گدی سے کھینچ دی جائے، میرے جسم کو ساحل کی لہروں سے قریب ریت کے نیچے دبا دیا جائے جہاں ہر لمحہ میں مد و جزر کے سامنے رہوں، یا پھر اس سے زیادہ تلخ اور بھیانک سزا کا مستحق ہوں گا۔ لاج کے دروازے مجھ پر بند ہوں گے اور برادران کی معزز سوسائٹی سے دھتکارا ہوا ہوں گا۔ پس اے خدا تو مجھے استقامت دے، میں پوری ذمہ داری سے اپنے عہد کو بطور ایک انٹرڈ اپرینٹس فری میسن نبھاؤں گا۔ جس طرح انسانوں کی اکثریت کو قیامت سے پہلے عیسیٰ کی آمد پر بھروسہ ہے، شیطان کے ان چیلوں کو اینٹی کرسٹ یعنی دجال کا انتظار ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ دجال کی آمد کے بعد یہ لوگ ساری دنیا کو اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دنیا کے بہت سے مذاہب میں موجود ان لوگوں کا حقیقی مذہب دجال کی آمد سے مشروط ہے، اور یہ لوگ اپنے مسیحا کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، بلکہ مکڑیوں کی طرح خاموشی سے دنیا کے گرد جال بنتے جا رہے ہیں۔ یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا محض مادیت پرستی کا شکار ہے، اور اس مادیت کا کوئی بھید نہیں۔ طاقت کے عدم توازن سے پریشان، عدم تحفظ کے شکار انسانوں نے یوں ہی کسی سیکرٹ سوسائٹی کا وہم پال لیا ہے، اور فری میسن یا ایلومیناٹی جیسی تنظیموں پر لگنے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ٹیمپل آف سولومن کی، یا جسے معبد سلیمانی یا ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، جب آپ اس کی تعمیر کر رہے تھے تو فری میسنز کی روایات کے مطابق
हिराम अबिफ नामी एक शख्स था कि जिसने बाकायदा उसके चीफ इंजीनियर के तौर पर तमाम तर राजों को अपने सीने में रखा और उस इमारत की तामीरात के सिलसिले में अपनी खिदमात को पेश किया। लेकिन 3 साजिशी अनासिर ने आकर जब उस शख्स को वहां से अगवा किया और उसको एक मकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया। उस दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तलाश के लिए 3 गिरोहों को बाकायदा अलग अलग समतों की तरफ, डायरेक्शंस की तरफ रवाना किया। इसीलिए 3 बुनियादी जो लॉजेस हैं और डिग्रीज हैं, उनके अंदर इन लोगों को आप देखते हैं कि फिर तकसीम किया जाता है। फ्री का मतलब यह है कि वो आज़ाद है, वो हर किस्म की ऐसी इमेच्योरिटी जो सेल्फ इम्पोज्ड हो, जो किसी नाउज़ुबिल्लाह खुदा की तरफ से या वही इलाही की तरफ से या किसी मजहब की तरफ से या किसी और ज़ात की तरफ से अपनी सोच, फिक्र और अपने अमल पर यानी एक कैद के तौर पर उसे तस्लीम किया जाए, वो इन तमाम तर चीज़ों से आज़ाद होते हैं। और यकीनी तौर पर जो फ्रीडम का तस्वर दुनिया के अंदर पाया जाता है, उसके ताने बाने भी आपको इमानुएल कांट की जो किताब व्हाट इज एनलाइटनमेंट है, अगर आप देखिए तो वो भी ये कहता है कि डेयर टू थिंक, तुम सोचने की जुर्रत करो। जो हैकल सुलेमानी तामीर करना है, उसके लिए ये जरूरी है कि उन्हें दुनिया में उभरने वाली हर पॉजिटिव फोर्स को खत्म करना है। फ्री मैसन से मुराद वो आजाद मैमार हैं जो यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम के लिए और बैनुल अक़वामी सतह पर उनके आलमी तसल्लुत को कायम करने के लिए और खुसूसन बैतुल मक़दिस को, टेम्पल ऑफ सोलोमन को असर नौ तामीर करने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी अकल, अपना इल्म, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आज़ाद हैं, तैयार हैं और वो हर किस्म की मजहबी, कानूनी पाबंदियों से अपने आप को आजाद मुतसव्वर करते हैं। उन्होंने कहा था कि गॉड ऑफ द बाइबल इज अनदर एंड द गॉड ऑफ द फ्री मैसन इज अनदर। खुदा किसी सूरत में माज़ालत तक़सीम नहीं होता, चाहे वो खुदा की सूरत में हो, चाहे वो अल्लाह की सूरत में हो, चाहे वो उस रियल गॉड की सूरत में हो जिसका कंसेप्शन दुनिया के मज़ाहिब में किसी भी तरीके से, चाहे वो ईश्वर की शक्ल में, तो ये तक़सीम नहीं होती। हैकल सुलेमानी को अलामती निशान के तौर पर इस्तेमाल करने वाली ये तंजीम तज्जियाकारों के मुताबिक एक मकतबा फिक्र है। इस फिक्र की इब्तिदा अगरचे हैकल सुलेमानी की तारीख से जुड़ी है, मगर बाज़ाब्ता एक तंजीम की सूरत इख्तियार करते करते इसे कई सदियों का सफर करना पड़ा और बरतानिया में सन 1717 ईस्वी में इनका पहला ग्रैंड लॉज या मरकज बरतानिया में कायम हुआ। खुद को रंग, नस्ल, कौम और मजहब की कैद से बाहर मानने वाले और बाइबल के खुदा और फ्री मेसनरी के खुदा को अलग अलग समझने वालों ने दूसरी बात की बराबरी की कि सब बराबर हैं, मगर तब तक उनके नजदीक खवातीन बराबरी की मुस्तहिक नहीं थीं। 1717 के अंदर एक वुमेन को मतलब फ्री मेसन मेंबरशिप के लिए वहां पर अपोजिशन पाई जाती, लेकिन बाद में बहरहाल उन्होंने उसको दे हैव ओपन। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और इंसानी जिबलत को एड्रेस किया। आपको याद होगा की क्लब का एक तस्वुर आया था, जो फ्री मेसन्स मेंबर होते थे, जब उनके यहाँ एक लास्ट ग्रैंड डिनर होता था या होता है, वहां पर गाड़ियों की चाबियों का तबादला होता था। उस तरफ से भी वहां पर रिलीफ प्रोवाइड किया जाने लगा। तो इस तरीके से ये दुनिया की सबसे बड़ी हिडन नेगेटिव कुव्वत बन गई। The very word secrecy is repugnant. एक आज़ाद और खुले समाज में राजदारी का लफ्ज काबिल एतराज है और हम तो मौरूसी और तारीखी तौर पर खुफिया समाजों, खुफिया हल्फों और खुफिया कार्रवाइयों की मुखालफत करते आए हैं। अपनी आखिरी तकरीर में सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ बात करने वाले अमेरिका के 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी कत्ल कर दिए गए और लफ्ज खुफिया या राजदारी को अमेरिकन मुआशरे के लिए तौहीन मानने वाले सदर के कत्ल के पीछे मौजूद खुफिया हाथ कत्ल के दिन यानी 22 नवंबर 1963 से लेकर आज तक खुफिया ही हैं। मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि मिसबाहुल इस्लाम फारूकी की एक किताब है जूइश कंस्पिरेसी एंड द मुस्लिम वर्ल्ड।
انہوں نے دا پروٹوکولز کو اس کے انگلش ڈاکومنٹ کے ساتھ ایکسپلینیٹری نوٹس کے ساتھ شائع کیا تھا، اور اس کتاب کے اور فری میسنری کریٹیکل اسٹڈی، یہ 2 کتابیں لکھنے کے بعد وہ پر اسرار طور پر طبی موت کا بھی شکار ہو گئے. اور جب کبھی بھی یہ کتاب چھپتی تھی، مارکیٹ میں آتی تھی، بلک کوانٹٹی میں کوئی آتا تھا اور یہ ساری کتابیں خرید کر لے جاتا تھا. آج بھی آپ کو یہ کتاب مارکیٹ میں نہیں ملے گی، البتہ انٹرنیٹ پر آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت صرف شمالی امریکہ میں ہی فری میسنز کی تعداد 2 ملین تک پہنچ چکی ہے، اور باقی دنیا میں ان کی آبادی 5 ملین تک بتائی جاتی ہے. اور کسی بھی تنظیم کے پاس اگر 70 لاکھ اراکین موجود ہوں جو عام یا غریب لوگ نہیں بلکہ سب کے سب اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہوں، اس تنظیم کی طاقت اور اثر انگیزی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود کو کسی بھی مذہب کی قید سے آزاد کہنے والے فری میسنری کی ساری تحریک یہودیوں کے صہیونی مکتبہ فکر یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے حق میں کوشاں کیوں دکھائی دیتی ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر، جس کا مرکزی خیال دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہے، زائنسٹ نامی تنظیم کی حقیقت صرف یہودیت نہیں بلکہ اس کی مثال دنیا کے دوسرے مذاہب میں موجود دہشت گرد تنظیموں جیسی ہے جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے دریغ نہیں کرتے. سیہون یعنی زائن اس پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ قائم کی تھی. زائن کا نام وہیں سے مستعار لیا گیا ہے. بیت المقدس کا جہاں تک تعلق ہے تو بیت المقدس بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی بنایا گیا. طوفان نوح کے بعد جب اس کی عمارت منہدم ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے حکم دیا تو آپ نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں چھوڑا. انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی. آپ نے اپنے دوسرے بیٹے نے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا، اور اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اسے ارض مقدسہ بھی کہا گیا، اور آج اسے یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں تقریباً کم و بیش ان دونوں مقامات پر اللہ رب کریم کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا گزر ہوا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. آپ ہی کے جو 12 بیٹے ہیں انہیں چلڈرن آف اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے نازل فرمائی ہے. 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 1960 تک کا دور کولونیلزم کا دور کہلاتا ہے. تو یہودیوں کے اندر خاص بات یہ تھی کہ یہ دنیا کے ہر خطے میں جا کر وہاں کی ایلیٹ میں داخل ہوتے، وہاں کی معیشت پر قبضہ کرتے، اوپینین میکرز کو اپنے ساتھ ملا لیتے اور اپنے مفادات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے. رشیا اور یورپ نے 15ویں صدی عیسوی 16ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک تقریباً اس روئے زمین پر تمام تر اسلامی ممالک کو کولونائزڈ کر لیا تھا. 19ویں صدی کے آخر میں ایک شخص ہے جسے لیوپنسکر کہا جاتا ہے، یہ ایک پولش جو تھا. اس نے یہودیوں میں ایک نئی روح پھونکی اور انہیں کہا کہ تمہاری کوئی فادر لینڈ بھی ہونی چاہیے. اس کے چند سالوں بعد ایک اور شخص یہودیوں میں جسے زائنزم کا بانی کہا جاتا ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کتاب لکھی دی جویش اسٹیٹ، اور اس نے اس بات کا تعین کر دیا کہ وہ خطہ جہاں پر یہودیوں کی حکومت ہونی چاہیے وہ یروشلم ہے. دنیا میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کا انر کنیکشنز تعلقات ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپیرنٹلی پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے گلوبلی کہ وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. اینڈ آلدو وہ ویلفیئر کرتے بھی ہیں، لیکن اس ویلفیئر کے بعد وہ ان کی وہ جو ایکچوئل چیز ہے، مطلب لیسن ہے، جو ان کا مطلب منزل ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. 1904 میں مارک ویدور سسیمبو نامی ایک فری میسن نے تسلیم کیا کہ فری میسنز نے انقلاب فرانس کے لیے مستقل مگر خفیہ بنیادوں پر کام کیا، اور آپ کو ماننا ہوگا کہ انقلاب فرانس کا اصل محرک فری میسنری ہی تھی. فری میسنری اور زائنزم بنیادی طور پر ان دونوں تنظیموں کا مقصد یہ ہے کہ ٹیمپل آف سولومن کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. دنیا میں جینیسس کے چیپٹر 15 ورس 18 to 21 تک کے حصے کو اگر آپ دیکھیں
تو جس میں یہ بات اس کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری نسلوں کو میں فرام یوفریٹیز ٹو نائل، دریا فرات سے دریا نیل تک انہیں ایک حکومت کا، ایک زمین کا خطہ عطا کروں گا جسے دا پرومسڈ لینڈ کہا جاتا ہے۔ تو وہ تنظیمیں جنہوں نے دا پرومسڈ لینڈ کو اس کے سیاسی تصور کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جو آج تک کوشش کر رہے ہیں، اور جو ٹیمپل آف سولومن کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں فری میسنز کہا جاتا ہے اور انہی کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس جہاں پر ٹیمپل آف سولومن بننا تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے پاس ہے۔ مسلمان 60 تقریباً لگ بھگ ممالک پر اپنی خلافت کے ساتھ موجود ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہودی جب سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس وقت یورپ کے مرگے بیمار ہیں، اگر آپ ہمیں بیت المقدس دے دیں تو ہم آپ کی معاشی ضروریات کو پورا کر دیں گے، تو سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں تمہیں اتنا بھی نہیں دوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ان کو بیت المقدس دے دیا گیا تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر کا وہ معاہدہ، انہوں نے فرمایا کہ بیت المقدس میں کسی یہودی کو رہنے مت دینا، اگر یہودی یہاں پر آئیں گے تو فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار کروائی گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو، سلطنت عثمانیہ کو اس میں داخل کیا گیا۔ اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ سلطنت عثمانیہ سے ٹرسٹ ٹیریٹریز کے طور پر برطانیہ نے بیت المقدس کو اپنے پاس رکھا۔ خفیہ طور پر رشیا، فرانس، برٹن اور یہودیوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا، اور بتایا گیا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو جنگ میں شکست ہوگی تو نتیجتاً بیت المقدس کی یہ زمین یہودیوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ جنگ عظیم اول اور 1939 سے 1945 تک جاری رہنے والی جنگ عظیم دوم میں بالترتیب 40 اور 70 ملین انسانوں کی ہلاکتوں کے پیچھے پھر 1980 سے 1988 تک برپا ہونے والی ایران عراق جنگ، 2 اگست 1990 سے 28 فروری 1991 کے درمیان جاری جنگ خلیج، 7 اکتوبر 2001 سے افغانستان پر امریکہ اور اتحادی افواج کی لشکر کشی، اور 20 مارچ 2003 سے عراق پر مسلط کی جانے والی خانہ جنگی بھی تجزیہ کاروں کے مطابق نیو ورلڈ آرڈر نامی حکمت عملی ہی کی مختلف کڑیاں ہیں۔ There's a need for a new world order. A new world order. A new world order. A new world order. Let us reorder this world. A new world order. A world order. It's a new world order. Interdependent world order might be built. آج کل کے دور کا چیلنج کیا ہے؟ پچھلی 3 صدیوں کا چیلنج، جس کے گرد پوری انسانی معاشرہ، پوری سلطنتیں، پوری حکومتیں، پوری سیاست جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ ہے معیشت۔ لہذا انٹرسٹ فل سوسائٹی جو استحصال کا سب سے بڑا ریزن ہے، اور یہ آج سے 1500 سال پہلے بات کہی گئی جبکہ معیشت واز ناٹ چیلنج ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب انہوں نے جو بات سوچی وہ یہ ہے کہ ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائیں جو ایک عام آدمی کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو لیکن انٹرسٹ بیس ہو۔ پلاسٹک منی کیا ہے؟ واٹ از لیزنگ؟ پوری دنیا جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے استحصالی اداروں کے شکنجے میں تھرڈ ورلڈ دبوچ لی گئی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سود ہے۔ اگر تجزیہ کاروں کے تجزیوں کو سچ تسلیم کر لیا جائے تو یقیناً زائنسٹ تحریک اور فری میسن تنظیم اپنی زبردست حکمت عملی اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے فتح یاب ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور دور حاضر میں کہ جب دنیا کے سب سے با اثر ملک کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان کے ساتھ کھڑا محسوس ہوتا ہے، اور دنیا ایک بار پھر مذہبی اور نسلی امتیاز اور نفرتوں کی زد میں دکھائی دیتی ہے۔ ابھی میں نے ذرا اسکرو ٹائٹ کیے ہیں تو ان کا پسینہ چھوٹ رہا ہے، کوئی بچنے والے نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں بھائیو۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جب دجالی قوتیں انسانوں کے ارادوں کو بیمار کر دینے والی مایوسی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
ہم مل کر اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھی چاہیے اپنے آپس کے تنازعات ختم کر دیں اور اس امتحان سے گزرنے کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ یہ ان کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کے فاتح تھے اور انہوں نے ہمارے لیے ایک عظیم مثال قائم کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا تو آپ اندازہ کیجئے کہ سلطان اپنی پوری زندگی میں حج نہیں کر سکے کیونکہ جہاد نے انہیں موقع نہیں دیا۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ میدان جہاد میں نکلتے تھے تو حج کے موقع پر ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، اور بیت المقدس کی فتح کے بعد وہ شخص اس لیے حج پر نہیں جا سکا کہ اس کے پاس سفر کے پیسے نہیں تھے۔ اور جب سلطان کا وصال ہوا ہے تو وہ شخص جو سلطان مصر و شام ہو، اس پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی آبرو اور ناموس کا وہ امین ہو، اس نے اپنے ترکے میں صرف 1 دینار اور 47 دراہم چھوڑے۔ اس کا گھوڑا، اس کی ڈھال، اس کی تلوار، وصیت فرمائی کہ میری تلوار کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے تاکہ میں قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ تلوار رب کی بارگاہ میں پیش کروں کہ پروردگار اس تلوار سے تیرے نبی کی امت کا دفاع کیا تھا۔ آج سلطان جیسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہے یا پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے آگے جانور سمجھنے والے کہ جن کے لیے کسی بھی انسان کا قتل بے معنی ہے، جو انہیں انسان نہیں جینیٹائلز کہتے ہیں، اگر دنیا پر تسلط قائم کر لیں تو کیا ہوگا؟ اسرائیل کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کیونکہ ان کی باؤنڈریز اس بات میں موجود ہیں کہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل، اور آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گوگل کریں، آپ کو یہودیوں کے تعلیمی اداروں میں بچوں کو یہ عبارت پڑھواتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ فرام یوفریٹیز ٹو نائل۔ اور اسرائیل کے جھنڈے میں یہ جو 2 نیلی لکیریں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ دراصل 2 دریاؤں کی طرف اشارہ ہے، دریا فرات اور دریائے نیل، جو بنیادی طور پر ان کو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک تمہاری ریاست قائم کی جائے گی۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے باسل کے مقام پر اور مختلف مقامات پر کچھ میٹنگز کی، زائنسٹ اور فری میسنز نے، اور کیونکہ وہ پہلے دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے مختلف میٹنگز کے اندر جن باتوں کو طے کیا انہیں دی پروٹوکولز کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا کہ جس میں انہوں نے آئندہ آنے والے دنیا کے اندر انقلابات اور اپنے منصوبہ جات کو لکھا، جس میں آپ کو فرینچ ریولوشن کا ذکر بھی ملتا ہے، آپ کو اس میں رشین ریولوشن کا بھی ذکر ملتا ہے، آپ کو اس میں سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کا بھی ذکر آپ کو اس میں ملتا ہے۔ اس میں آپ کو میڈیا پر کس طرح سے قبضہ کرنا ہے، کس طرح سے معاشرے میں کنفیوژن پھیلانی ہے، کس طرح سے اوپینین کو اسپلٹ کرنا ہے، کس طرح سے کانٹرڈکٹری اوپینینز کو مارکیٹ میں پھیلانے کے ساتھ لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر کے انہیں کسی حق بات تک نہ پہنچنے دینا ہے، انہیں سلی ایشوز میں ڈال کر، انتہائی لغو، بیکار اور باطل باتوں میں ڈال کر اصل ایشوز سے ہٹا دینا ہے، کس طرح سے لوگوں کو ایک فری سوسائٹی کی طرف لے کر جانا ہے، کس طرح سے عورت کو مزدور بنا دینا ہے۔ یہ تمام کے تمام منصوبے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھے۔ ہوا یہ کہ وہ ڈاکومنٹ ایک عورت کی وجہ سے لیک ہو گیا۔ اس کے بعد سے فری میسنز اور زائنزم کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنی لاجز میں جو ان کی بنیادی جو ان کے کلیدی کردار کے لوگ ہوتے ہیں اس میں کسی عورت کو نہیں رکھتے، کیونکہ عورت نے جب ان کو ایک دفعہ دھوکہ دیا، ان کے اصولوں کو، ان کے رازوں کو باہر خارج کیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ جب پروٹوکولز کو دنیا میں چھاپنا شروع کیا گیا، جرمن میں، انگلش میں بعد میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا، اردو زبان میں اس کے تراجم ہوئے، تو یہودیوں نے پہلے تو کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن جب بعد میں دیکھا کہ دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہینری فورڈ امریکہ کا ایک بہت بڑا دانشور اور ایک انڈسٹریلسٹ گزرا ہے، اس کی کتاب ہے دی انٹرنیشنل جو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ تم جو پروٹوکولز کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو تو یہودی تو کہہ رہے ہیں یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں یہودی اقرار کریں یا انکار کریں، لیکن دنیا میں ہو وہی رائے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکومنٹ درست ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ایگریشن کے نظام کو، چاہے وہ معیشت کا نظام ہو، چاہے وہ معاشرت کا نظام ہو، چاہے وہ سماجیات کا نظام ہو، چاہے وہ سیاسیات کا نظام ہو، اس کو ہم کنٹرڈکٹ کریں، اس کو ریزسٹ کریں، اس کو روکیں۔ لال رنگ کی گائے کا ایک تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے، جو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، انہوں نے ایک بچڑے کو
اپنا جو ہے وہ معبود بنا لیا تھا. تو آج بھی ان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ایک گائے ہوگی, وہ نکلے گی, ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی جو راکھ ہوگی اپنے جسموں پر لگائیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم بیت المقدس میں داخل ہوں گے. پوری دنیا کے اندر جو سیٹنزم کا تصور آپ کو پایا جاتا ہے, خدا بیزاری اور مذہب بیزاری اور انسانوں کو جنسی حیوان اور معاشی حیوان بنانے کا جو تصورات آپ دیکھتے ہیں, کہ تمام کے تمام زائنزم اور فری میسنری کے ہی تصورات کا نتیجہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی سے زیادہ ان کی شخصیت کی ہمہ جہتی کو سمجھنا ضروری ہے. چاروں سمت کی مخالفت سے لڑنے والے سلطان کے پاس اصل دولت, علم اور سادگی تھی. زمین پر لاٹھی سے نقشہ بنانے والے اس غریب سلطان کے پاس حج کرنے کے لیے بھی سرمایہ موجود نہیں تھا, اور فری میسنز یا ایسی دوسری خفیہ تنظیموں کی کارگزاری یہ ہے کہ وہ پہلے انسانوں کو حیوانی جبلت کا غلام بناتے ہیں اور پھر اپنا آلہ کار. یہ کھلی نہیں, ایک خفیہ جنگ ہے جو انسانوں کو طاقت کا دھوکہ دے کر کرداروں کو کمزور کرتی جا رہی ہے. چھپ چھپ کر علامتوں اور اشاروں سے اپنے ہونے کا پتہ دینے والے ان شیطانوں کو ہرانے کے لیے ابتدائی حکمت عملی دراصل اپنی کردار سازی ہے. دیکھیے, فری میسنز یا زائنسٹ خدا نہیں ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جب اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ جناب تم بند کمرے میں بھی کوئی بات کر رہے ہو تو وہ کوئی فری میسن سن رہا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, دے آر ناٹ گاڈس, اور وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان نور الدین زنگی اور مختلف ادوار میں جو مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدن وَأَكِيدُ قَيْدًا. فرمایا کہ ایک منصوبہ وہ ہے جو دشمنان اسلام کا ہے اور ایک منصوبہ اللہ رب کریم کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے تمام تر منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں. ہماری آزمائش ضرور ہے, لیکن پاکستان کا بننا ایسے وقت میں جب اسرائیل کی تخلیق ہو رہی ہو 1947 میں, عین اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اسلامی ریاست کا وجود میں آنا, کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ریاست کا وجود میں آ جانا, یہ اللہ رب کریم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ نہیں ہے؟ Bu İsrail terör devletidir, terör. اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے. Trump'ın açıklaması, ٹرمپ کا یہ اعلان ہمارے لیے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. bakın 1947'de دیکھیے فلسطین 1947 سے پہلے کیسا دکھائی دیتا تھا. nereye geldi? Birleşmiş Milletler başta olmak اسرائیل نے کبھی کسی فیصلے کو عمل پیرا ہونے کے لیے تسلیم نہیں کیا, bir kararı خاص طور پر اقوام متحدہ کے فیصلوں کو. 14 yaşındaki çocuğu دیکھیے یہ دہشت گرد کیسے ایک 14 سالہ بچے کی آنکھوں پر پٹیاں باندھے اسے گھسیٹ رہے ہیں. ya elimizle müdahale edeceğiz, ہم اپنے ہاتھوں سے لڑیں گے, olmuyorsa dilimizle müdahale edeceğiz. اگر نہیں لڑ سکتے تو چلو زبان سے لڑیں گے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم دل سے انہیں برا جانیں گے. Lanetullahi aleyh. ان پر خدا کی لعنت ہو.